بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 194 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نون تنوین کی تعریف اور اس کی اقسام، نون تاکید کی تعریف، اس کی اقسام اور نون تاکید کی ماقبل والی حرکت کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکۃ الآخر لا لتاکید الفعل، وهو للتمكن والتنكير والعوض والمقابلة والترنم، وقد يحذف من العلم موصوفا بابن مضافا إلى علم آخر۔ نون التاکید خفیفۃ ساکنہ ومشددۃ مفتوحۃ مع غیر الالف، تختص بالفعل المستقبل في الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم، وقلت في النفي، ولزمت في مثبت القسم، وكثرت في مثل إما تفعلن وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم، ومع المخاطبة مكسور، وفيما عدا ذلك مفتوح، وتقول في التثنية وجمع المؤنث اضربان واضربنان، ولا تدخلهما الخفيفة خلافا ليونس۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ التنوین، تنوین نون ساکنۃ تتبع حرکۃ الآخر، وہ نون ساکن ہے جو آخری حرکت کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہوتا ہے، لا لتاکید الفعل، نہ کہ فعل کی تاکید کے لیے، وہو للتمکن والتنکیر والعوض والمقابلۃ والترنم، اور وہ نون تنوین تمکن، تنکیر، عوض، مقابلہ اور ترنم کے لیے ہوتی ہے۔ وقد يحذف من العلم موصوفا بابن مضافا الى علم آخر، اور کبھی تنوین علم سے حذف کر دی جاتی ہے اس صورت میں جب وہ ابنن کے ساتھ اس کی صفت لائی گئی ہو، اس حال میں کہ وہ دوسرے علم کی طرف مضاف ہو۔ نون التاکید خفیفۃ ساکنہ ومشددۃ مفتوحۃ مع غیر الالف، نون تاکید خفیفہ اور ساکن ہوتا ہے اور دوسرا مشدد ہوتا ہے، مشدد مفتوح ہوتا ہے الف کے علاوہ کے ساتھ۔ تختص بالفعل المستقبل في الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم، وقلت في النفي، نون تاکید اس فعل مستقبل کے ساتھ جو امر، نہیں، استفہام، تمنی، عرض اور قسم میں واقع و خاص ہوتا ہے، اور نون تاکید نفی میں کم آتا ہے۔ ولزمت فی مثبت القسم، اور نون تاکید کو مثبت میں جواب قسم میں لازم ہے، نون تاکید کو لانا لازم ہے مثبت جواب قسم میں۔ وکثرت فی مثل اما تفعلن، اور نون تاکید کثرت سے آتا ہے اما تفعلن جیسی مثالوں میں۔ وما قبلها مع ضمیر المذکرین مضموم، ومع المخاطبۃ مکسور، جمع مذکر غائب و حاضر کی ضمیر واو کے ساتھ مضموم ہوتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر یا کے ساتھ مکسور ہوتا ہے۔ وفیما عدا ذالک مفتوح، اور ان کے علاوہ دیگر صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ وتقول فی التثنیۃ وجمع المؤنث اضربان واضربنان، اور آپ کہیں گے تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں اضربان اور اضربنان، اور ان دونوں یعنی تثنیہ اور جمع مؤنث غائب و حاضر پر ولا تدخلهما الخفیفہ، نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا، خلاف لیونس، امام یونس رحمہ اللہ کے برخلاف۔
آج کے درس کے اندر ہم نون تنوین کی تعریف اور اس کی اقسام، نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ کے مواقع اور نون تاکید کے ماقبل حرکت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکۃ الآخر لا لتاکید الفعل۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ حروف کی بحث میں آخری حرف یعنی تنوین آج بیان فرما رہے ہیں۔ تنوین نون ینون تنویناً باب تفعیل کا مصدر ہے، بمعنی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش والا ہونا۔ اصطلاحی معنی صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے، نون ساکنۃ تتبع حرکۃ الآخر لا لتاکید الفعل۔ نون تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو اور فعل کی تاکید کے لیے نہ ہو، یعنی اگر آخری حرف پر زبر ہو تو تنوین دو زبر والی آئے گی، اگر زیر ہو تو زیر والی، اگر پیش ہو تو پیش والی۔ آگے صاحب کافیہ رحمہ اللہ نون تنوین کی اقسام ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کی 5 اقسام ہیں۔ فرماتے ہیں للتمکن، تنکیر، عوض، مقابلہ اور ترنم۔ تنوین کی 5 اقسام ہیں جو پہلے بھی گزری ہیں۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں ہو للتمکن، تنوین کی 5 اقسام ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، یہاں ہم دوبارہ ان کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلی تنوین تمکن ہے۔ تنوین تمکن وہ تنوین ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرا مدخول اسمیت کے مقتضی یعنی منصرف ہونے میں پکا اور مضبوط ہے۔ اسی وجہ سے اس کو تنوین صرف بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ منصرف اور غیر منصرف کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، جیسے زید، کتاب، کراست وغیرہ۔ دوسری قسم ہے تنوین تنکیر۔ تنوین تنکیر وہ تنوین ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول نکرہ ہے۔ یہ معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ جس صاحن کا معنی ہے اس کو سکوتاً ما فی وقت ما، یعنی آپ خاموش ہو جائیں کسی بھی وقت کچھ خاموشی کے ساتھ۔ جب صح بغیر تنوین کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا اسکت سکوت الآن، ابھی خاموش ہو جائیں۔ تیسری قسم ہے تنوین عوض۔ یہ وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں اسم مضاف کے آخر میں لائی جاتی ہے، جیسے حین اذن، ساعت اذن۔ اس میں اصل میں حین اذا کان اور ساعت اذا کان کذا تھا۔ چوتھی قسم تنوین مقابلہ، وہ تنوین ہے دو نون جمع مذکر سالم کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں آ جائے، جیسے مسلمات، یہ مسلمونہ کے نون کے مقابلے میں آئی ہے۔ نمبر 5 تنوین ترنم، وہ تنوین ہے جو اشعار اور مصرعوں کے آخر میں آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے یا وزن کو برابر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، جیسے اقل اللوم عادل ولتابن وقولی ان اصبت لقد اصابن۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پہلی جو 4 قسمیں تنوین کی ہیں وہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہیں، فعل پر کبھی نہیں آ سکتی، لیکن آخری قسم کی جو تنوین ہے تنوین ترنم، یہ تینوں قسموں اسم فعل حرف تینوں پر، کلمے کی تینوں قسموں اسم فعل حرف تینوں پر داخل ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تنوین تمکن اور تنکیر دونوں کے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تنوین تمکن اور تنکیر دونوں کے لیے نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک تنوین ایک وقت میں یا تو تنکیر کے لیے ہوگی یا تمکن کے لیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک تنوین ایک ہی وقت میں تمکن اور تنکیر دونوں کے لیے ہو سکتی ہے۔
امام رضی نے اسی کو اختیار کیا. وہ فرماتے ہیں کہ رجلن پر جو تنوین ہے، رجلن یا رجلن پر جو تنوین ہے، یہ تمکن و تنکیر دونوں کے لیے، اس لیے کہ یہ بے یک وقت اس کے منصرف و نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ تنوین تنکیر صرف اسماء افعال اور اسماء اصوات پر آتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور اسم پر نہیں آتی. لہذا رجلن پر جو تنوین ہے وہ صرف تمکن کے لیے ہے، تنکیر کے لیے نہیں ہے. وقد يحذف من العلم موصوفا بابن مضافا الى علم آخر. یہاں سے صاحب کافی ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر علم کی ابن یا ابنتن کے ساتھ صفت لائی گئی ہو اور وہ ابن یا ابنتن کسی دوسرے علم کی طرف مضاف ہو تو وہاں اس علم سے جس کی ابن یا ابنتن کے ساتھ صفت لائی گئی ہے اس کو تنوین کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے جانی زید بن عمر اور جاتنی ہند بنت بکر، تو یہاں دونوں میں زید اور ہندن دونوں سے تنوین کو حذف کر دی گئی ہے. اگر ابن اور ابنتن ایسے دو علموں کے درمیان واقع ہو جن میں تناسل اور نسبیت کا تعلق ہو، وہاں ابن اور ابنتن ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتے ہیں. اور تنوین کو ختم کرنے والی چیزیں یا معنی تنوین 5 ہیں. نمبر 1 مضاف ہونا، نمبر 2 معرف باللام ہونا، نمبر 3 غیر منصرف ہونا. لیکن یہ صرف تنوین تمکن کے لیے معنی ہے، باقی تنوین کے لیے نہیں ہے. نمبر 4 فعل ہونا، نمبر 5 مبنی ہونا. یہ 5 موانع ہیں، ان کی وجہ سے تنوین نہیں آتی. البتہ جب مبنی ہوتے تو تنوین عوض اور تنوین ترنم آ سکتی ہے، باقی 3 نہیں آ سکتی. معرف باللام اور فعل پر بھی تنوین ترنم آ سکتی ہے، اس میں تفضیل پر تنوین نہیں آتی کیونکہ اس میں تفضیل عموماً غیر منصرف ہوتا ہے، اس لیے اس کو الگ شمار نہیں کیا. نون التاکید، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ نون تاکید کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. فمیں نون تنوین کے بعد نون التاکید خفیفۃ ساکنۃ ومشددۃ مفتوحۃ غیر الالف. نون تاکید وہ نون غیر عامل نون مشدد اور نون ساکن ہے جو امر اور فعل مضارع کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہو. شرط یہ ہے کہ فعل مضارع طلب کے معنی میں ہو، جیسے اضربن، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا قد فعل ماضی کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے. اسی طرح نون تاکید امر حاضر اور فعل مضارع کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ فعل مضارع میں طلب کے معنی ہو. فعل مضارع میں طلب کے معنی اس وقت ہوتے ہیں جبکہ اس میں امر، نہیں، استفہام، تمنی یا عرض کے معنی ہو یا اس سے پہلے قسم واقع ہو. نون تاکید کی 2 اقسام ہیں، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ. نون خفیفہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے جیسے اضربن، اور نون ثقیلہ ہمیشہ مشدد ہوتا ہے اگر اس سے پہلے الف نہ ہو تو مشدد مفتوح ہوتا ہے جیسے اضربن. اگر اس سے پہلے الف ہو، چاہے الف ضمیر ہو یا کوئی دوسرا الف، تو مشدد مکسور ہوتا ہے جیسے اضربان اضربنان. تختص بالفعل المستقبل فی الامر والنہی والاستفہام والتمنی والعرض. یہاں سے صاحب کافیہ ان مواقع کے بیان فرما رہے ہیں جہاں نون تاکید آتے ہیں. فرمایا نون تاکید چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ اس فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے جو 6 جگہ میں واقع ہو. امر میں خواہ امر معروف ہو یا مجہول، حاضر ہو یا غائب ہو، متکلم ہو جیسے اضربن اضربن، لیضربن لیضربن وغیرہ. نمبر 2 نہیں میں، نہیں بھی اسی طرح معروف ہو، مجہول ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، متکلم ہو جیسے لا تضربن. استفہام میں جیسے حل تضربن. تمنی میں لیتک تضربن، کاش کہ تو ضرور مارتا. عرض میں جیسے لا تنزلن بنا فتصیب خیرا. جواب قسم میں جیسے واللہ لافعلن کذا.
ان مذکورہ 6 مواقع میں نون تاکید کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ نون تاکید وہاں لایا جاتا ہے جہاں طلب کے معنی ہو اور ان 6 جگہوں پر طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ امر نہیں استفہام میں طلب کے معنی تو بالکل ظاہر ہے، تمنی اور عرض چونکہ امر کے درجے میں ہے اس لیے اس اعتبار سے ان میں بھی طلب کے معنی ہوتے ہیں، اور جواب قسم میں اگرچہ طلب کے معنی نہیں ہوتے لیکن اس کو اس اعتبار سے شے مطلوب کے ساتھ مشابہت حاصل ہے کہ جس طرح مطلوب اہمیت کا حامل ہوتا ہے اسی طرح جوابی قسم بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی نون تاکید لے آتے ہیں۔ وقلت فی النفی، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی نون تاکید فعل منفی کے لیے بھی آتا ہے مگر کبھی کبھی آتا ہے قلت کے ساتھ آتا ہے، اس میں اگرچہ طلب کے معنی تو نہیں ہوتے لیکن وہ فعل نہیں کے مشابہ ضرور ہوتا ہے، جیسے زید لا یقومن، ولازمت فی مثبت القسم وکثرت فی مصر اما تفعلن۔ یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ ان مواقع کو بیان فرما رہے ہیں جہاں نون تاکید کا لانا واجب ہے۔ اگر جواب قسم فعل مضارع مثبت ہو تو وہاں جواب قسم کے آخر میں نون تاکید لانا واجب ہے، اس لیے کہ قسم اس چیز پر داخل ہوتی ہے جو اکثر متکلم کو مطلوب ہوتی ہے، اور جہاں طلب کے معنی میں ہو وہاں نون تاکید آ جاتا ہے۔ تو اس لیے نحات نے چاہا کہ جس طرح یہاں جواب قسم کا اول تاکید کے معنی سے خالی ہونا آ جاتا ہے تو جواب قسم کا اول تاکید کے معنی سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ جواب قسم سے پہلے قسم ہوتی ہے جو جواب قسم میں تاکید و قوت کے معنی پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح جواب قسم کا آخر بھی تاکید کے معنی سے خالی نہ ہو اس کے لیے اس کے آخر میں نون تاکید لائی جاتی ہے۔ وَكَثُرَتْ فِي مَوَاضِعٍ، اور صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان حرف شرط کے بعد ما زائد ہو، اس کے بعد کوئی فعل مضارع ہو تو ایسی جگہ فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید کسرے سے لایا جاتا ہے، اما تضربن اضربن۔ تو یہاں فی مصر سے مراد کیا ہوا؟ ان حرف شرط کے بعد ما زائد ہو اور فعل مضارع ہو اور ایسی جگہ فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید لایا جاتے ہیں۔ وما قبلها مع ضمیر المذکرین مضموم، یہاں سے صاحب کافیہ نون تاکید کے ما قبل کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ جمع مذکر غائب و حاضر میں واو ضمیر کو حذف کرنے کے بعد نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کے ما قبل کو ضمہ دینا واجب ہے تاکہ وہ ضمہ واو محذوف پر دلالت کرے، جیسے اضربن اضربن لیضربن لیضربن۔ اور واحد مؤنث حاضر میں یا ضمیر کو حذف کرنے کے بعد نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے تاکہ وہ یائے کسرہ پر دلالت کرے، اضربن اضربن اضرب اضربن اضربن۔ جب نون تاکید کا ما قبل صورتاً مفتوح نہ ہو اس وقت ہے، اس سے اگر نون تاکید کا ما قبل صورتاً مفتوح ہوگا تو وہاں واو اور یا کو حذف نہیں کریں گے بلکہ خود اس واو کو ضمہ و یا کو کسرہ دیا جائے گا، جیسے لا تدعون لا تدعون، لا یخشون لا یخشون وغیرہ۔ اور جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے علاوہ باقی صیغوں میں سے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم میں نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کا ما قبل وجوبی طور پہ مفتوح ہوتا ہے، اور تثنیہ کے چاروں صیغوں اور جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ کا ما قبل الف ہوتا ہے۔ تثنیہ کے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف کا ہونا تو ظاہر ہے، جیسے اضربانی، اور جمع مؤنث کے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے اگرچہ اصل کے اعتبار سے الف نہیں ہوتا لیکن بعد میں ان صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر یہاں الف کو زیادہ نہیں کریں گے تو پے در پہ 3 نونوں کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَدْخُلُهُمَا الْخَفِيفَةُ،
اور نون خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں نہیں آتا، ان کے علاوہ باقی صیغوں میں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اگر تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں نون خفیفہ کو لایا جائے گا تو وہاں اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو نون کو حرکت دی جائے گی یا اس کو ساکن رکھا جائے گا۔ اگر نون کو حرکت دی جائے تو وہاں متحرک ہونے کی وجہ سے اپنی اصل پر خفیفہ باقی نہیں رہے گا، اور اگر اس کو ساکن باقی رکھا جائے گا تو اس صورت میں اجتماع ساکنین علی غیر حدی لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی یہ ہے کہ ایک کلمے میں ایسے دو ساکن حرف جمع ہو جائیں جن میں سے پہلا حرف مدہ ہو دوسرا غیر مدغم ہو۔ اس طرح کا اجتماع ساکنین درست نہیں ہے، بلکہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اجتماع ساکنین علی حدی جائز ہے، اور وہ یہ کہ ایک کلمے میں ایسے دو ساکن حرف جمع ہو جائیں جن میں سے پہلا حرف مدہ ہو دوسرا مدغم ہو، جیسے دابہ وغیرہ۔ یہاں الف اور با کے درمیان اجتماع ساکنین ہے، البتہ اس میں امام یونس رحمہ اللہ کا اختلاف، وہ کہتے ہیں تثنیہ اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغوں میں بھی نون خفیفہ آئے گا۔ وہ اس لیے کہ اپنے اصل کے اعتبار سے ساکن رہیں گے۔ رہا یہ سوال کہ صورت میں اجتماع ساکنین علی غیر حد لازم آئے گا، تو اس کا جواب امام یونس اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کو جائز کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، لیکن جمہور نحات نے اس کو اچھا پسندیدہ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے فرما دیا کہ نون خفیفہ یہاں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔